सूबाई वजीर सईद गनी कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तहत एप्लीकेशन कॉल की हैं और जो हज़रात ख्वाहिशमंद हैं रिजर्व सीट्स की, जिनमें ख़वातीन की नशिस्तें हैं, लेबर की हैं, अक़लियत की हैं, नौजवानों की हैं, जो हमारे डिसेबल्ड या स्पेशल पर्सनस हैं उनकी हैं, और उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर्स की हैं, तो वो तमाम हज़रात जो ख्वाहिशमंद हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट में 22 जनवरी तक, आज से शुरू कर लेंगे 22 जनवरी तक, और या फिर अपने जो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं उनके पास वो जमा करा सकते हैं। उसके लिए जो केएमसी में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो नशिस्तें हैं मखसूस, उसके लिए पार्टी ने 2000 रुपये फीस रखी है। जो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैं उनकी नशिस्तों के लिए 1000 रुपये की फ़ीस है, और जो यूनियन कमेटीज़ की नशिस्तें हैं उसके लिए 500 रुपये की पार्टी फ़ीस रखी गई है। तो जो भी ख्वाहिशमंद हज़रात दरख्वास्तें देंगे उनको अपनी दरख्वास्त के साथ ये 2000 रुपये या तो वो कैश दे दें या वो पे ऑर्डर की सूरत में जमा करा सकते हैं। इसके अलावा मैंने कल रात को एक क्लिप मेरे पास आया, वो वज़ाहत बड़ी ज़रूरी है, जिसमें हाफिज़ नईम रहमान साहब ये कह रहे थे कि सईद गनी ने रिकाउंटिंग करके अपने भाई को जितवा दिया है। मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि ना मेरे भाई की यूसी में हमने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी है और ना रिकाउंटिंग हुई है। तो मेरा भाई जो 2 यूसियों से खड़ा हुआ था, एक यूसी जो चनेसर गोट की हमारी है वहाँ से वो जीता है, और एक यूसी जो महमूदाबाद की है वहाँ से वो हारा है। मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि हाफिज़ नईम साहब एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, और यकीनन जब वो बात करते हैं तो मेरा तो तासुर यही होता है कि उनके पास मालूमात होती है जिसकी बिना पर वो बात करते हैं। तो एक टीवी चैनल पर बैठकर इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर देना इस बात को साबित कर रहा है कि जो इत्तलात उनके लोग उन तक पहुंचा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। और वो जो बार बार कहते हैं कि जी मेरे पास इतने फॉर्म्स पड़े हैं और 94 नशिस्तों के हम अपने मुताबिक 94 नशिस्तें जीते हुए हैं, तो शायद उनका ये भी जो इत्तलात उनके पास है वो गलत हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हम जमात इस्लामी से तरजीही तौर पर बात करना चाहते हैं। तरजीहन हमारी जो तरजीह है वो जमात इस्लामी, और हम उनसे बात करना चाहते हैं कि केएमसी में जो मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन्स में जो इंतखाबात होंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आपस में बैठकर ये मामला तय कर लें। हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि जिन नशिस्तों पर आपको एतराज़ है, जिन नशिस्तों पर हमें एतराज़ है, जिन नशिस्तों पर पीटीआई को एतराज़ है या किसी और जमात को एतराज़ है, तो उन एतराज़ात को हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ा सकते हैं, और वो बढ़ भी रहे हैं। पीटीआई ने भी दरख्वास्तें दी हैं रिकाउंटिंग की। मेरी मालूमात के मुताबिक कम से कम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आज 2 यूसीज ऐसी हैं जो पीटीआई की दरख्वास्त पर जहाँ रिकाउंटिंग हो रही है। हमारे कुछ उम्मीदवार जो जीत गए उन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी है कि हमारे जितने वोट बताए गए हैं वो शायद कम है, हमारे वोट इससे ज़्यादा हैं, लिहाजा दोबारा रिकाउंटिंग की जाए, जीते हुए लोगों ने। सिमिलरली जमात इस्लामी के भी कई लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं और उनकी दरख्वास्तों पर भी रिकाउंटिंग हो रही है मुख्तलिफ यूसीज में। तो ये एक अमल है और ये अमल जारी है। लेकिन जहां जहां जमात इस्लामी की रिकाउंटिंग की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती हुई है वहां पीपल्स पार्टी ने कोई तूफान नहीं मचाया। हम उस अमल का हिस्सा बने, जो उसका नतीजा आया उसको मान लेंगे। लेकिन कल एक यूसी जो अख्तर कॉलोनी की है जहां रिकाउंटिंग हुई, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी वहां से जीती, तो जब वो रिकाउंटिंग जारी थी और जमात इस्लामी के हमारे दोस्तों को ये अंदाज़ा हुआ कि वो सीट शायद उनसे जा रही है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा आराई करने की कोशिश की और कोशिश की कि वो रिकाउंटिंग ना हो। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा गैर जमहूरी एक तर्ज अमल है। आप खुद ये कह रहे हैं कि जी हमसे सीटें छीन ली गई। मैंने पहले दिन से कहा कि हमें भी एतराज़ है कई जगहों पर नताइज पर। तो अगर हम वो दरख्वास्त लेके जाते हैं, कानून का रास्ता इख्तियार करते हैं, रिकाउंटिंग होती है, तो आप कोशिश करते हैं कि वो रिकाउंटिंग जो है वो रुक जाए, वो ना हो सके। और जहां आपकी दरख्वास्तें होती हैं वहाँ रिकाउंटिंग हो रही होती है,
تو آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل قانون کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ دوہرا معیار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. میری گزارش ہے پھر ایک مرتبہ کہ جو قانون کا طریقہ کار ہے اس پہ آپ چلیں. جو درخواستیں جس جماعت نے دی ہیں اس کی ریکاؤنٹنگ ہونے دیں, اس کا حصہ بنیں, اور جو نتیجہ اس کا آتا ہے اس کو تسلیم کریں. اگر اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے تو آگے اور بھی فورمز موجود ہیں, اس پر جا کر آپ اپنا جو ہے وہ پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکتے ہیں. قانون کے حوالے سے اپنی ریلیف جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں. کل پھر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی جماعت اسلامی کے دوستوں نے جس انداز میں جا کے وہاں باقاعدہ پورا ڈپٹی کمشنر آفس یرغمال بنا لیا اور اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی. اور جو میری معلومات ہے, مجھے سچی بات ہے بہت افسوس ہو رہا ہے, میں اس طرح نہیں سمجھتا تھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب خود کمشنر صاحب سے بات کرتے ہوئے ان کو دھمکیاں دیں گے. یہ بہت نامناسب بات ہے. آپ ذمہ دار آدمی ہیں, آپ میئر کے امیدوار بننے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو میئر آپ تصور کر رہے ہیں. آپ کے اگر اعتراضات ہیں بھی تو مناسب راستے بھی ہیں اس اعتراضات کو اجاگر کرنے کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے سرکاری آفیسرز کو, الیکشن میں کام کرنے والے عملے کو ہراساں کرنا, دھمکیاں دینا, یرغمال بنانا یہ مناسب بات نہیں ہے. ہمارے کچھ لوگ کل میرے پاس آئے, بہت غصے میں تھے, بہت ناراض تھے ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے, لیکن میں نے انہیں اکسایا نہیں. میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ اس کا حصہ بنیں, اور الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے. اگر آپ جیت جائیں گے تو بھی ٹھیک ہے, اگر ہار جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے, بھائی کوئی مسئلہ نہیں, الیکشن کا یہ حصہ ہے. تو ہم اپنے ان کارکنوں کو جو جذباتی ہو جاتے ہیں, جو سڑکوں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں سمجھاتے ہیں. دوسری طرف یہ بات کہی گئی کہ سب احتجاج کریں. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی بہت جو ہے وہ جذباتی ہیں, وہ بہت ناراض ہیں, غصے میں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یرغمال بنا کے دباؤ ڈال کے نتائج کو تبدیل کرانا چاہیں گے, یا ریکاؤنٹنگ رکوانا چاہیں گے, یا ریکاؤنٹنگ کروانا چاہیں گے مرضی سے, تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ سب کے لیے آزادی ہونی چاہیے. پھر پی ٹی آئی کے لوگ بھی نکل آئیں گے, پھر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی نکل آئیں گے. تو یہاں ایک عجیب سی صورتحال ہو جائے گی شہر میں, جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں. تو میری گزارش ہے پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے دوستوں سے کہ آپ برائے مہربانی اس قسم کی چیزیں نہ کریں جس سے شہر میں ماحول خراب ہو. آپ کے اعتراضات ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. سملرلی آپ کسی اور جماعت کے اگر اعتراضات ہیں تو اس کا بھی احترام کریں اور قانون کا راستہ اختیار کریں. آپ کو جو نشستیں ملی ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ توقع سے زیادہ ہیں. ہماری نشستیں توقع سے زیادہ نہیں ہیں. ہمارے پاس پورا ڈسٹرکٹ ملیر ہے, 5 ایم پی ایز ہمارے ہیں, 3 ایم این ایز ہمارے ہیں. ہماری نشستیں 30 میں سے 20 ہیں. کیماری میں 2 نشستیں ایم این ایز کی ہیں, دونوں ہمارے پاس ہیں. ہم نے 32 میں سے 25 جیتی ہیں. ساؤتھ میں لیاری کا جو علاقہ ہے وہ ہمارا ہے, ہماری اکثریت علاقہ ہے. وہاں اگر ہم نے 12 میں سے 11 جیت لی ہیں تو وہ حیرت انگیز کوئی نتیجہ نہیں ہے. ہم نے اگر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں منگو پیر کے علاقے سے منگو پیر ٹاؤن میں غالباً کوئی 16 میں سے 10 جیت لی ہیں تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے. اورنگی ٹاؤن میں اگر ہم نے 3 جیتی ہیں 10 میں سے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اورنگی میں ہمارے پاکٹس ہیں. ہم 2001 میں بھی جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا ہم اورنگی ٹاؤن سے نشستیں جیتے تھے. 93 میں ہمارا وہاں سے ایم این اے رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی جہاں جہاں سے جیتی ہے وہاں ہمارا اثر رسوخ رہا ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی کا ایک بھی یو سی چیئرمین نہیں تھا, ایک بھی نہیں تھا. اور 51 یو سیز تھی, ایک پیپلز پارٹی کے پاس تھی, 50 ایم کیو ایم کے پاس تھی, 50. اور پھر جب 18 کا الیکشن ہوا تو وہاں سے ایم پی ایم این اے کی زیادہ نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی اور کچھ پر جو ہے وہ ایم کیو ایم کامیاب ہوئی. لیکن اکثریتی سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس تھیں, سویپ کر دیا تھا. لیکن آپ نے اس مرتبہ 42 میں سے 39 سیٹیں جیتی ہیں. یہ حیرت کی بات ہے. مطلب پریشانی یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے. ایک جماعت 0 سے 100 پہ چلی جائے, اس پر سوال کہتے ہیں نہ اٹھاؤ, کہتے ہیں ہم نے یہ سویپ کیا, ہم نے وہ سویپ کیا. بھائی مبارک ہو آپ نے سویپ کیا, لیکن اگر کہیں ہم نے کچھ نتیجہ لے لیا ہے تو اس پہ ہمیں مبارک بھی نہیں دیتے تو کم از کم اس کو تسلیم تو کر لو کہ یہ ہو سکتا ہے.
جو میں نے کل آپ کو بتایا کہ کورنگی میں جو سب سے زیادہ احتجاج ہوا وہ لانگی ٹاؤن پہ ہوا، اور سب سے آخر میں جو نتیجہ ہے وہ لانگی ٹاؤن کا ہے۔ 9 نشستیں تھیں جن پہ الیکشن ہوا، 9 کی 9 یہ جیت گئے۔ سینٹرل میں بھی احتجاج کرتے رہے، سینٹرل پورا یہ جیت گئے۔ کورنگی میں احتجاج کرتے رہے، 19 سیٹیں جیتی ہیں۔ تو جہاں جہاں انہوں نے احتجاج کیا وہاں سے سیٹیں انہی کی نکلی ہیں۔ کورنگی میں ہماری 4 ہیں، سینٹرل میں ہماری 3 ہیں، اور 3 بھی وہ ہیں جو نون ہمارے علاقے ہیں، ہمارے پاکٹس ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے پاکٹ سے وہیں سے جیتے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسا علاقہ نہیں جیتا سینٹرل میں جہاں پہ کسی کو حیرت ہو گئی جی یہ کیسے جیت گئے۔ نیو کراچی سے ہماری 1 سیٹ آئی ہے، شاید ناظم آباد سے 1 سیٹ آئی ہے، اور ایک ہماری نارتھ ناظم آباد سے آئی ہے۔ ایک ناظم آباد، ایک نارتھ ناظم آباد، ایک ہماری نیو کراچی سے آئی ہے۔ اب وہ علاقے ہمارے ہم پہلے بھی جیتتے رہے ہیں۔ اچھا ہمارے علاقوں میں جیتنے پر حیرت ہے، اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے علاقوں میں جماعت اسلامی جیت جاتی تو کوئی حیرت نہیں ہے۔ تو ہمارے وہ دوست جو تجزیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تبصرے بھی کر رہے ہوتے ہیں، جن کو بہت دچکا لگا ہوا ہے، جن کا دل کمزور پڑ گیا ہے پیپلز پارٹی کو کراچی میں نمبر 1 دیکھ کر، میری ان سے گزارش ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے ہی علاقوں سے جیتی ہے جہاں ان کا اثر و رسوخ پہلے سے تھا۔ ہاں ماضی میں ہم کچھ نشستیں میں ہارتے رہے، ہم نے وہ کوشش کی کہ اب ان کو بچا لیں، ہم نے وہ بچا لی ہے۔ میں کل حافظ صاحب کو سن رہا تھا رات میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی تا قیامت نمبر 1 نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ 79 میں ہم نمبر 1 تھے، جب افغانی صاحب میئر بنے تھے کراچی کے، ہم نمبر 1 تھے، آپ نمبر 2 تھے، لیکن آپ میئر بن گئے۔ اور وہ ضیاء کا دور تھا، اس دور میں بھی لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا۔ میں نے بتایا آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ایم این ایز بنس روڈ سے، عزیز آباد سے، لیاقت آباد سے، لانڈی سے جیتتے رہے، لیکن جماعت اسلامی کے لوگ نہیں جیتے ان علاقوں سے جہاں پیپلز پارٹی آج یا پہلے تھی۔ تو یہ حقائق ہیں، لیکن ہم ان حقائق کی بنیاد پر تلخیاں نہیں بڑھانا چاہتے۔ آج کی یہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگوں نے ایک واضح مینڈیٹ دیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے، اور انہیں کراچی میں اگر اپنے مینڈیٹ پر ناز ہے تو انہیں پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ ہم دونوں جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ کراچی میں جو ماضی میں دہشت گردی ہوتی رہی، نفرت کی اور تقسیم کی سیاست ہوتی رہی، اور پھر جب پی ٹی آئی تو بدتمیزی کی سیاست ہوتی رہی، ہم دونوں جماعتوں کو مل کر کراچی سے دہشت گردی کی سیاست، تقسیم کی سیاست، نفرت کی سیاست، بدتمیزی کی سیاست کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ ہم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اس موقع پر بلا وجہ فرسٹریشن کا شکار ہو کر کہ جی ہماری تو اتنی نشستیں ہونی چاہیے تھی، اتنی کیوں آ گئی، تو میرا خیال ہے کہ وہ ماحول جو پیپلز پارٹی شہر میں پیدا کرنا چاہتی ہے، اور جماعت اسلامی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر یہ کر سکتی ہے۔ آپ کچھ ایشوز کو بنیاد بنا کر پورے ماحول کو خراب نہ کریں۔ میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کر کراچی میں بلدیاتی اداروں کے اندر کوئی سیٹ اپ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بیٹھ کے بات ہی نہیں کریں گے، آپ ہم سے میئر بیٹھ کے مانگیں گے ہی نہیں، صرف ٹی وی پہ مانگیں گے تو ٹی وی پہ مانگنے سے تو نہیں ملے گا۔ آپ بیٹھ کر بات کریں، ہم راستہ نکالنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ کی خواہش ہے کہ میئر آپ کا ہو، آپ کا حق ہے کہ خواہش کریں۔ ہماری خواہش ہے کہ میئر ہمارا ہو، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم یہ خواہش کریں، لیکن ہم بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے کس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ طے ہو سکتا ہے کہ میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا یا جماعت اسلامی کا ہوگا، ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کس ٹاؤن میں کس جماعت کا چیئرمین ہوگا، تو یہ کراچی کے حق میں بہتر ہوگا، اور کراچی میں آگے جو ڈیولپمنٹ ان بلدیاتی نمائندوں نے کرنی ہے یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ باقی اس طرح اگر 4 5 6 نشستوں پر جس پر آپ کو اعتراض ہے، راستے کھلے ہیں، آپ وہ راستہ اختیار کیجئے۔ اگر تو دیکھیں ہم نے اعتراض کرنا ہوتا، اور جو الزام ہم پہ لگتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے تھرو اور ان کے تھرو ہم کر رہے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ قانون میں ری کاؤنٹنگ کا جو اختیار ہے وہ ریٹرننگ افسر کا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کرے گا، اس کی مرضی ہے وہ کرے یا وہ نہ کرے۔ اگر ہم نے کروانا ہوتا تو ہم جماعت اسلامی کی جہاں ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں ہیں، اگر ہم نے اثر انداز ہونا ہوتا تو ہم ساری مسترد کروا دیتے، اور وہ غیر قانونی نہیں ہوتا، وہ غیر قانونی نہیں ہوتا۔
میں آج بھی آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کی کئی درخواستیں ہیں جو جینون ہیں, جہاں مارجن جو جیت کا ہے وہ بہت کم ہے, لیکن کئی ریٹرننگ افسر نہیں کر رہے ریکاؤنٹنگ. اب ہم آگے جائیں گے کہ جناب یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر 5% سے کم مارجن ہو تو ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے, لیکن ریٹرننگ افسر جن سندھ حکومت پر دباؤ ہے کہ ہم اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کی درخواست پر ریکاؤنٹنگ نہیں کر رہے. کئی ایسی بھی مثالیں موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ واضح اس بات کا ثبوت ہے کہ سندھ حکومت کسی بھی طرح سے یہ جو پورا عمل چل رہا ہے اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کر رہی, اور ہم نے آزادی کے ساتھ یہ موقع فراہم کیا ہوا ہے تمام آر اوز کو, ڈی آر اوز کو, کہ وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں اور آگے بڑھیں. بہت شکریہ. ایک ایک کر کے ذرا آپ کہہ رہے ایک پہلے ہی کر لیجیے. بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں, بلکہ پوری ایم دے رہی ہے کہ جو بھی یہ الیکشن ہوئے ہیں اور ہم اس ایوان میں نہیں, جس ایوان میں ہم نہیں ہیں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ایک تو اقتدار میں ہے, ایک تو یہ مجبوری ہے, دوسری کیا مجبوری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں اور بیانات بھی آپ کے خلاف دے رہے ہیں. یار اس کا جواب تو آپ انہی سے لیں, لیکن میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ 85 میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا, اسمبلیاں بن گئی, حکومتیں بن گئی, چلتی رہی. ہم پچھتاتے رہے کہ ہم نے بائیکاٹ کیوں کیا. 2001 میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا اور یہ کہہ کر کیا کہ یہ قانون غلط ہے, اس لیے بائیکاٹ کر رہے ہیں. پھر 2005 میں اسی قانون پہ الیکشن بھی لڑے, لیکن 2001 میں بلدیاتی ادارے بن گئے, لوگ منتخب ہو گئے اور انہوں نے اپنی میعاد بھی پوری کی اور کام بھی کیا. 93 میں ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا, ایم ایل ایز یہاں سے جیت گئے, اسمبلی میں چلے گئے, حکومتیں بن گئیں, اپنا کام کرتے رہے. اب اگر دوبارہ بائیکاٹ کیا ہے ایم کیو ایم نے, ان کا اپنا فیصلہ ہے, اور ہماری کوشش تھی, ہمارا یہ خیال تھا کہ ایم کیو ایم کو ان انتخابات میں حصہ لینا چاہیے, لیکن ظاہر ہے ہم ان پہ فورس تو ان کو نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے فیصلہ کر لیا, ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں, لیکن ایک فیصلہ کرنے کے بعد, اپنے آپ کو خود باہر رکھنے کے بعد, اور دوسری جماعتیں جیت کر آ گئی ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ٹھیک ہے. ان کو یہ ہے کہ یہ کہیں کہ جی ہمارے کہنے پہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیے اور کوئی اہمیت نہیں, کوئی افادیت نہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو منتخب ہوئے ہیں کراچی سے, حیدرآباد سے, وہ حلف اٹھائیں گے, وہ اپنے آفیسز سنبھالیں گے اور قانون کے مطابق لوگوں کی خدمت کریں گے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر جماعت اسلامی کو رعایت چاہیے تو ہم سے آگے بات کر, ریڈیو پہ جو ہے ٹی وی پہ جو ہے وہ بات نہ کرے, وہاں پہ اعتماد نہ کرے. تو کیا آپ آدھا تیار ہو گئے ہیں کہ آپ کو دیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ ریکاؤنٹنگ کے بعد آپ کی پوزیشن کیا ہے اور جماعت اسلامی کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو. جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ میئر حافظ نعیم الرحمان ہو. یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب میئر ہوں. اب اگر یہ کہ وہ کہیں کہ جی ہم بھی نہیں مانتے, ہم بھی نہیں مانتے, پھر بیٹھ تو نہیں سکتے نا. بہت سارے جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں جب آپ بیٹھتے ہیں کسی ٹیبل پر. جب ہم بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو قائل کر لیں, یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں قائل کر لیں. تو یہ تو اسی طرح نا کہ آپ کسی کا رشتہ بھیجیں گے تو کوئی ہاں یا نہ کرے گا نا بھائی, آپ بھجوا ہی نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں مانتے کیوں نہیں ہو. تو اس میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے, لیکن کم از کم بھائی رشتہ تو بھیجیں نا. ایک منٹ جی ایک منٹ میں ہی کرتا. دیکھیں, ایک تو ریکاؤنٹنگ کا عمل ابھی جاری ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ ایک نشست پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی کل چنیسل ٹاؤن میں, اور ایک نشست جو وہ کہہ رہے تھے اورنگی ٹاؤن میں کہ ہم نے پیپلز پارٹی سے چھین لی, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی نہیں تھی, وہ پی ٹی آئی کی نشست تھی. UC6 اورنگی ٹاؤن جو ہے وہ پہلی مرتبہ جب ہوا تھا الیکشن تو وہ پی ٹی آئی جیتی تھی, اور پھر ریکاؤنٹنگ کے نتیجے میں وہ جماعت اسلامی جیت گئی. تو وہ میں دیکھ رہا تھا, آپ بھی بڑی جلدی میں ہوتے ہیں, جو ادارہ نور ایک سے پریس ریلیز آتی ہے اس پہ چل پڑتے ہیں, بجائے اس کے کہ اس کو تھوڑا چیک کریں. ہاں, ذرا دیکھ لیں کہ وہ نشست جو ہے وہ پہلے کس کے پاس تھی, بعد کس کے پاس گئی. پورا ٹاؤن UC1 کا آ رہا ہے آپ سے.
دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ وہ ریکاؤنٹنگ ابھی ہو رہی ہے. کل جو ہوا تھا, جو میں نے سنا ہے, مجھے نہیں پتا, میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, جو میں نے سنا ہے شاید کہ جو پہلے رزلٹ بنایا گیا تھا اس میں ایک پولنگ اسٹیشن کا جو نتیجہ تھا وہ اس میں شاید مسنگ تھا, تو جب وہ ایڈ کیا تو جماعت اسلامی شاید وہاں جیت گئی. لیکن ریکاؤنٹنگ کا جو عمل تھا وہ اس کا آج شاید ہو رہا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ ریکاؤنٹنگ کی درخواست غالباً پی ٹی آئی نے بھی دی ہوئی ہے, شاید ان کا بھی ہے, اور 2 اور یو سیز ہیں جن کی پر ریکاؤنٹنگ پی ٹی آئی کے کہنے پہ ہو رہی ہے. وہاں جماعت اسلامی جو ہے وہ جیتی ہوئی ہے, لیکن پی ٹی آئی نے وہاں ریکاؤنٹنگ کی درخواست, لیکن وہ تینوں ہم کلوز ہیں. پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی جو ووٹوں کا فرق ہے ان تینوں یو سیز میں وہ بہت تھوڑا تھوڑا ہے, تو وہ ریکاؤنٹنگ آج ہو رہی ہے. تو میری گزارش صرف یہ ہے کہ جب یہ ریکاؤنٹنگ کا عمل ہو جائے, آفیشیل جب ریٹرننگ افسر کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی آ جائے تو اس پر خبر چلایا کریں. ادارہ دور ایپ کی جانب سے یا پیپلز پارٹی کی جانب سے جو خبر آتی ہے تو اس کو ریکنفرم ضرور کر لیں. میں نے بھی جب کل ٹویٹ کیا تو میرے پاس جب ریٹرننگ افسر کا رزلٹ آ گیا تو میں نے اس کے بعد کیا. ایک منٹ, یہ اب آپ بیچیں اس کی ذرا پہلے اس کو جی میں تو عاجز ہی ہوں. کے مقابلے بہت زیادہ عاجز لگ رہے ہیں. عاجز جمالی آپ کا نام ہونا چاہیے. عاجزانہ جو آپ کو پریس کانفرنس میں آپ عاجز ہیں اور وہ ادھر جو ہے وہ بہت سخت ناراض ہے. اور ابھی ایک بیان سامنے آیا ہے آپ کی مرکز میں اتحاد جماعت کے خالد مقبول صدیقی صاحب کا کہ ہم عوام سے باہر نکلے, باہر بیٹھ کر سڑکوں سے کراچی شہر کو چلائیں گے. کیا سڑکوں پر کوئی اسمبلی کو لگانے جا رہے ہیں جہاں وہ شہر کو چلائیں گے اور آپ نہیں چلانے کی صلاحیت نہیں؟ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ بھلا پی ٹی آئی بھی تو منتخب ہو کر آئی ہے, اس میں کیا قصور کیا آپ اس کا نام ہی نہیں لیتے؟ سوکن ہے کیا ہے, کچھ تو ان کا نام لے, وہ بھی بیچارے ووٹ لے کر آئے ہیں. جی پہلی بات آپ کی جو تھی کہ دیکھیں اگر عاجزی ہے تو یہ اچھی چیز ہے, تو بری بات نہیں ہے, اس کو تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم ساری زندگی اسی طرح عاجز رہیں, کوشش کرتے ہیں. لیکن جو یہ باتیں میں کر رہا ہوں پچھلے 2-3 دن سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ہر سنجیدہ فرد کو اسی طرح بات کرنی چاہیے. اگر کوئی کراچی میں حالات خراب کرنا چاہتا ہے, نفرتیں بڑھانا چاہتا ہے, تو پھر میں بھی شاید, اگر مقصد میرا یہ ہو تو پھر میں بھی بہت چیخ کر بات کر سکتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں جو میں کر سکتا ہوں, جو میں کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کی جو ریکاؤنٹنگ جس میں ہم سیٹ جیتے ہیں وہاں بکسوں میں جب بیگ کھولے ہیں, جو چیزیں سامنے آئی ہیں آپ کے دماغ اڑ جائیں گے, ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ وہاں کیا ہوا ہے. اور یہ ممکن ہے کہ اور جگہوں پہ بھی ہو, جی اور جگہوں پہ بھی ہو, لیکن میں اس کو نہیں جانا چاہتا. میں تو کہتا ہوں چلیں جس طرح بھی سیٹیں آپ کو ملی ہیں, آپ جیتے ہیں, حیرت انگیز نتیجہ آ گیا ہے, ہم اس کو مانتے ہیں. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ بات کرنی ہے, جماعت سے بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس شہر کے اندر ہم دونوں جماعتوں کو موقع ملا ہے کہ ہم شہر کو, شہر کی سیاست کو, شہر کے لوگوں کو, جو بہت سارے لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ کچھ جماعتوں نے ڈال دیا تھا, وہ سیدھے راستے پہ لائیں ہم, تاکہ ایک میچور پولیٹکس جو ہے وہ کراچی میں ہو, جس کا آغاز ہو جائے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ پی ٹی آئی جو اس گند میں بہت پیچھے ہے, وہ نہیں آ سکتی, وہ گند ہمارے لیے جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی سے بھی مجھے یہ توقع ہے کہ وہ بھی اسی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے, اور ایک آدھ دن کے بعد جب چیزیں ان کو سمجھ آئیں گی, یا تو پھر یہ کہ میں ان سے اپیل کر لوں گا 4-5 یوسیاں جو وہ جیتے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ قانونی طور پر, لیکن کچھ ان سے گزارش کریں گے وہ بیگ کھلوا لیں تو چیزیں وہ ہو جائیں گی. دوسرا جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں, دیکھیں بھائی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, اگر وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, بیان دینا چاہتے ہیں, تو میں کون ہوتا ہوں کہ ان کو روکوں. لیکن بلدیاتی ادارے چلائیں گے وہی لوگ جو قانونی طور پر, جن کو عوام نے منتخب کیا ہے, جن کو مینڈیٹ دیا ہے. باقی ہر سیاسی جماعت کو حق ہے کہ وہ مشورہ دے, رائے دے, ہماری کسی پالیسی پر احتجاج کرے, اس کو میں نہیں روک سکتا ہوں. جماعت اسلامی نے کل واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جب تک ہمیں جو جیتی ہوئی نشستیں تھی وہ واپس نہیں کریں گے تب تک پیپلز پارٹی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. آج پہلا جب ہڑتال کا اعلان کرنے جا رہے ہیں, اس پہ آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کا حق ہے, کال دیں, لیکن مجھے امید ہے کہ غنڈہ گردی, بدماشی جو کسی اور جماعت کی پہچان ہوا کرتی تھی, وہ جماعت اسلامی نہیں اپنائے گی. جو کل میں نے رویے دیکھے وہ رویے شاید
जमात इस्लामी से हम तवक्को नहीं करते हैं कि कमिश्नर को धमकी देना या बाकी किसी और लोगों से इस तरह करना, डीसी के ऑफिस को यरगमाल बना लेना, सारे अमले को यरगमाल बना लेना, ये तौर तरीके किसी और से तो आप तवक्को कर सकते हैं, जमात इस्लामी से नहीं है। और अगर ये किसी ने गलत बता दिया है उनको, अगर वही बात कि जी वो कह रहे थे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से उन्होंने वो टूल्स गिनवा दिए, मुझे तो नाम ही नहीं पता उनके, मुझे तो फेसबुक का पता है, ट्विटर का पता है, इंस्टाग्राम का पता है, वो 4-6 उन्होंने और भी बताए थे कि हर जगह जमात जीत रही थी। लेकिन ये कोई पैमाना नहीं होता कि अगर आप फेसबुक पे जीत रहे हैं तो बस आप जीत गए हैं। फेसबुक वोट नहीं डालता, वोट जो है पोलिंग स्टेशन में लोग डालते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी को जो नशिस्तें मिल गई हैं वो हमारी तवक्कुआत से ज्यादा हैं, और मैं कह रहा हूँ हैरत अंगेज हैं ये हमारे। अच्छा सईद भाई आप लोगों ने, क्योंकि कौमी असेंबली में स्पीकर आपके हैं, जब पीटीआई वापस आना चाह रही थी असेंबली में, तो ये आप लोगों ने क्यों उनके हक पे शब खून मारा? इस्तीफे तो कई महीनों से दिए हुए थे, वो आप कबूल नहीं कर रहे थे। जब वो वापसी आना चाह रहे थे तो फिर आपने उनके ऊपर जो है कुल्हाड़ी मार दी। तो किस तरह का पॉलिटिकल कल्चर जो है पीपल्स पार्टी आ रही है? देखिए, कौमी असेंबली या सूबाई असेंबली जो है वो कोई आपकी खाला का घर तो नहीं है कि जब मुंह उठाएगा निकल जाएंगे, जब मुंह उठाएगा आप आ जाएंगे। और आपने वहां इस्तीफा दिया है, एक दफा जब आप इस्तीफा दे देते हैं तो फिर ये स्पीकर का इस्तेहकाक होता है कि वो ये इत्मीनान करने के बाद कि इस्तीफा हंसी खुशी दिया गया है, वो उसको कबूल कर सकता है। और परवेज अरशद साहब ने, मैं समझता हूं कि बहुत टाइम लगाया इस बात को तय करने में कि ये पीटीआई के चवलों ने जो इस्तीफे दिए हैं वो अपनी राजी खुशी से दिए हैं, और वो खुद ये कहते थे कबूल करो तो उन्होंने कबूल कर लिए हैं। पीटीआई को सिर्फ ये हक नहीं है कि वो सियासी तौर पर फैसले करे कि वो मुल्क को या मुल्क के इदारों को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। जितना उनको हक है सियासी फैसले करने का, उतना हक हर जमात को है कि वो फैसले करे। वो बड़े खुश हो रहे थे कि उन्होंने बड़ा कोई एक क्या बोलते हैं आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने उनके छक्के छुड़ा दिए। कल मुराद शाह ने नागपुर में कहा कि मेयर पीपी का ज्यादा लगा, लेकिन आप कह रहे हैं अगर रिश्ता भेजे तो हम सोच सकते हैं। अगर वो रिश्ता भेज दें तो फार्मूला क्या है? भला साहब कह रहे हैं आधा दिन आधा दिन भाई मेरे जबरदस्ती निकाल। मैंने भी ये कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि मेयर पीपल्स पार्टी का हो, और उसूली तौर पर होना भी चाहिए कि इसलिए कि नंबर्स हमारे ज्यादा हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि नहीं हमारा होना चाहिए, तो भाई आगे हमें कहो तो सही ना। अब ये तो नहीं कहोगे बात भी नहीं करेंगे, रिश्ता भी दे दो। जी अंकल। बात यह कि इस वक्त जमात इस्लामी की 88 नशीस्तें और हाफिज नईमुर रहमानी दावा कर रहे हैं कि हमारी मजीद 6 नशीस्तें होंगी, तो फिर तो वो आपसे आगे हो जाएंगे 94। फिर उनका अगर मैंडेट बढ़ जाएगा तो क्या आप उनको ये राइट देंगे कि मेयर हाफिज नहीं बने? तो अगर और मगर की बात आप कर रहे हैं ना, जो वो देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें ज्यादा हैं उनकी। वो भले कहते हैं, मैं तो इतना वो नहीं कह रहा हूं ना, मैं तो आपको बड़ी आजिज़ाना तरीके से कह रहा हूं कि भाई हमारी सीटें उनसे ज्यादा ही हैं, और हमारी सीटें 93 नहीं हैं, हमारी सीटें 93 से ज्यादा हैं। हमारे पास जो रिजल्ट आया था, मैंने जो तमाम डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट किया, उसके मुताबिक हमारी सीटें कुछ ज़्यादा बनती हैं। मैंने कल भी आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे ऑफिशियली हर डिस्ट्रिक्ट हर टाउन का नंबर ले लें, ताकि हम टैली करें कि ये कहाँ मसला हो रहा है। और ये मैं कहना नहीं चाहता हूँ, एक सीट उसमें कहीं आई थी, वो एक सीट किसी जमात की वो नहीं है वहाँ। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान कर दिया कि किसी के, लेकिन उनकी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें अभी हैं, बहुत सारी रिकाउंटिंग्स हैं। हो सकता है कि हमारी एक आधी कम हो जाए, हमारी एक आधी बढ़ जाए, तो इस मरहले से गुजरें और फिर उसके बाद ये तय हो जाएगा कि किसकी ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला जब ये सारी चीजें फाइनलाइज होंगी, पीपल्स पार्टी का नंबर जो है वो जमात इस्लामी से ज्यादा ही रहेगा। 2 सवाल है। एक तो आपको मुबारक हो कि आपकी सरबराही में 93 सीटें ले ली पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो की सरबराही। लेकिन आप ये बताइए, चनेसर टाउन के अंदर अगर जमात का चेयरमैन आ जाए तो क्या ये सईद गनी की नाकामी नहीं? तो उसके अपने टाउन के अंदर जो है वो जमात का चेयरमैन आएगा। एक बात। दूसरी बात ये
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और गुलशन टाउन में जितना पीपल्स पार्टी ने इन्वेस्टमेंट की थी, एक आसिम सिस्टम चलता रहा, पूरा काम होते रहे, बड़े पैसे लगते रहे, पार्क बनते रहे, जो कारकर्दगी पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? और गुलशन टाउन और सकुला टाउन में खास तौर पर बड़ा सेटबैक आप मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी पूरी उम्मीद थी कि हाफ कहीं वो यूसी जीत जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो बहुत सारे सवाल हो गए, कहीं बहुत सारे सवाल हो गए। हाँ, देखिए, पहली बात ये कि चनेसर टाउन जो है वो सिर्फ मेरी यूसी या मेरा हल्का नहीं है, वो उससे काफ़ी बड़ा है। उसमें 8 यूसीज हैं टोटल, जिसमें से 5.5 जो है वो मेरे हल्के की हैं, बाकी मेरा हल्का नहीं है। लेकिन ये कहीं नहीं है भाई, वो मेरी जागीर नहीं है। वहाँ जो लोग रहते हैं वो मेरे मुलाजिम नहीं हैं, आज़ाद लोग हैं, अपनी मर्जी से वोट देते हैं। उन्होंने मेहरबानी की, मुझे जितवाया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि रिकाउंटिंग के बाद जो फिगर बनी है वहाँ वोट्स की, उसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आ रहा है, जमात का नहीं आ रहा। उसमें 4 नशिस्तें हमारी हैं, 3 जमात की हैं, 1 पीटीआई की है। तो यही नंबर अगर रहता है, फर्दर कोई रिकाउंटिंग का इशू नहीं आता, तो उसके हिसाब से हमारा टाउन चेयरमैन आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये मेरी नाकामी तो नहीं हुई। ठीक है। दूसरा, सेंट्रल की जो बात आपने की, देखिए सेंट्रल में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तरक्याती काम करवाए तो सिर्फ इसलिए नहीं कराया कि सेंट्रल को स्वीप कर देंगे। मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत पूरे सिंध की हुकूमत है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो पूरी कराची के तमाम इलाकों को देखे। हमने कोरंगी में भी बहुत काम करवाए और सेंट्रल से शायद ज़्यादा करवा लिए पहले, सेंट्रल में तो बाद में शुरू किए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमें उन्होंने वोट नहीं दिया तो हम काम करवाना छोड़ दें। काम हम फिर भी करवाएंगे, जहाँ से हमें वोट पड़े वहाँ भी करवाएंगे, जहाँ से नहीं पड़े वहाँ भी करवाएंगे। और तवक्को हमें ये बिल्कुल कभी भी नहीं रही कि सेंट्रल हम स्वीप कर रहे हैं या कोरंगी हम स्वीप कर रहे हैं। हमारा अपना अंदाजा था कि बहुत महदूद नंबर होगा सीटों का जो सेंट्रल से मिलेगा और बहुत महदूद नंबर होगा जो सीटों का जो हमें कोरंगी से मिलेगा। बाकी मैंने कल भी आपको बताया कि साउथ में सदर टाउन से हम समझ रहे थे कि हमारी सीटें कुछ ज़्यादा होंगी, कुछ सीटें हमारी कम हुई हैं। ईस्ट में हम समझ रहे थे कि कुछ सीटें ज़्यादा होंगी, कुछ सीटें कम हुई हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा फर्क हमारी तवक्को से नहीं। लेकिन बाकी कुछ मिला मिलू के हमारा जो अंदाज़ा था कि हम 100+ होंगे, तो हम 90+ हैं। तो ये 8-9 सीटों का आप कह सकते हैं कि पूरे शहर में हमारा फर्क आया। नहीं साहब, ये बताइएगा, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि शहर को हम जो है वो अच्छा बनाना चाहते हैं, जमात इस्लामी के साथ मिलकर, तो उनको क्यों नहीं आप मेयरशिप देकर कराची के लिए एक अच्छा वैसी दे? यार, इस सवाल का जवाब मैं रोजाना दे रहा हूँ। तुम अभी आए हो, सो रहे थे? अच्छा, उठ गए हो। चलो, अब बराबर वाले से पूछ लो, मैंने जवाब कर दिया। एक आरोप जो है, खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं नजर आ रही।